پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں کہ رجب اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر گفتگو شروع کریں گے۔ رجب السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ رجب تھوڑا سا سیک و سباق بتانا کراچی کے اس واقعے کی، اور یہ بھی بتانا کہ اب یہ جو والد محترم ہے اس بچے کے جنہوں نے جلایا، کیا ان کے اوپر کوئی مقدمہ ہے، کوئی سزا ہے، کوئی قید میں ہے، کوئی پولیس کے پاس ہیں، کیا حالات ہیں؟ لیکن پہلے یہ بتا دیجئے کہ یہ واقعے کا سیک و سباق کیا ہے؟ دیکھیں قطب صاحب، یہ علاقہ ہے لیاقت آباد نمبر 5 کا، جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ دونوں جو ہے وہ نیا جوڑا ہے، 2 سال قبل تقریباً ان کی شادی ہوئی ہے۔ باپ کا نام عامر ہے اور خاتون کا نام نسیمہ ہے۔ ان کے ہاں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے تقریباً جو ہے وہ 10-11 ماہ کا یہ بچہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، ابھی سال بھر کا بھی نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس دوران جب سے شادی ہوئی تھی جو ہے، اس کے بعد سے گھر میں گھریلو ناچا کی تو روز کا معمول تھی۔ اور شوہر تھوڑا سا جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نفسیاتی مریض ہے، جو اب تک جو ہم نے معلومات حاصل کی ہے انویسٹیگیشن پولیس سے، آپریشن پولیس سے، اور جو گھر والوں کے بیانات سے، گھر والوں سے جو معلومات حاصل کی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ تھوڑا سا بندہ سائیکو تھا، گھر کو تالا لگا کے رکھتا تھا۔ پیشے سے تو یہ دردی تھا اور جو ہے گارمنٹس فیکٹری میں جاب کرتا تھا، لیکن جب گھر سے جاتا تھا تو تالا لگا کے جاتا تھا، اور بیوی پر تشدد کرنا بھی اس کا روز کا معمول تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ بچہ جو ہے مجھے شاید پسند نہیں کرتا، میری طرف مائل نہیں ہوتا، بچہ مجھے دیکھ کے مسکراتا نہیں ہے، اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے کیوں نہیں دیکھتا، اس کی ماں نے شاید اس کے اوپر جادو کرا دیا ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی جس سے یہ منحرف ہو گیا ہے بچہ۔ اب 8-10-11 ماہ کا بچہ باپ سے کیا منحرف ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ پورا دن ماں کی آغوش میں رہتا ہے تو ماں سے زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو اسی بنا پر، اسی کو وجہ بنا کر اس نے جو ہے یہ حرکت کی تھی کہ بچے کو چولہے میں جھونک دیا۔ گیس والے چولہے پہ یا کوئلے والے چولہے پہ؟ جی گیس والے چولہے پہ، کیونکہ جی ٹھیک، اس کے اوپر رکھ دیا بچے کو؟ جی اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس پہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے یہ تقریباً جو ہے وہ 11 تاریخ کا واقعہ، 11 جون کا، اور 18 تاریخ کو اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ کیونکہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد جب یہ ملزم جو گھر سے، جب ماں نے شور شرابہ کیا تو یہ ملزم جو گھر سے بھاگ گیا تو ماں کو جو ہے وہ کچھ موقع ملا اور وہ اپنے والدین کے گھر چلے گئی لائنزیریا۔ وہاں جا کے سب سے پہلے تو اس نے بچے کا علاج کرانا شروع کیا، اور اس وقت بھی بچہ جو ہے وہ قومی ادارہ برائے امراض صحت اطفال میں جو ہے، جسے NIPH جنا بچہ وارڈ بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے بچہ ایڈمٹ ہے اور صحت برو ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ بچے کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، اور 3 دن پہلے بچے کو ہوش بھی آ گیا، بچہ رو بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ صحت مند ہو رہا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ 11 تاریخ کا واقعہ، 18 تاریخ کو ایف آئی آر ہوئی اور 20 تاریخ کو ملزم گرفتار ہوا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے، انویسٹیگیشن پولیس کا، کہ ملزم جو ہے وہ بیانات تبدیل کر رہا تھا، لیکن یہ بات حقیقت جو ہے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ ملزم یہ کہتا ہے، ملزم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ بچے کو چوٹ لگ گئی تھی تو میں لہذا ایک پرانا جو فرسودہ جو نسخہ ہے کہ جی بچے کو سیک دے دی جائے، چوٹ لگی ہے تو سیک دے دی جائے، لہذا میں اس کو چولہے پہ سیک دے رہا تھا کہ اس دوران بچہ چولہے کے اوپر گر گیا۔ حالانکہ پولیس حکام کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں لگتی، جس طرح کہ ماں نے بتایا کہ وہ مار پیٹ کیا کرتا تھا اور واقعے والے دن بھی اس نے بچے کو اٹھایا۔ اس بچے کے ماموں نے بھی کوئی الزام لگایا ہے کہ اس کے کوئی تاثرات جو تھے وہ جادو ٹونے کے تھے، بچے کو رکھ کے تو یہ قرآن بھی پڑھتا تھا، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، ماموں کی طرف سے یہ الزام ضرور لگایا گیا، لیکن پولیس نے، انویسٹیگیشن پولیس نے اور آپریشن پولیس نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے کہ اس کے بیان میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ ماموں نے ضرور یہ الزام لگایا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے ماموں کا یہ کہنا تھا کہ بچے کے باپ نے، عامر نے جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور کوئی وظیفہ کر رہا تھا اور بچے کو جو ہے وہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران جو ہے وہ بچہ جھلس کر جو ہے وہ چیخ پکار کرنے لگا، جس کے بعد بچے کو اس نے مرہم بھی لگایا ہے۔ اس کے بعد بچے کو نمک چٹانے کے بعد بچے کو کمبل میں لے کے باپ سو گیا ہے، لیکن جب وہ اس کے بعد جب ماں نے جب شور شرابہ کیا تو باپ اٹھ کے گھر سے بھاگا، جس کے بعد ماں ان کے گھر آئی اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن ایف آئی آر میں کہیں اس چیز کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایف آئی آر میں جو ماں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ گھریلو ناچاکی کی وجہ سے باپ نے بچے کو جلایا تھا، وہ قانونی کارروائی چاہتی ہے، لہٰذا اقدام قتل کی دفعہ 324 کے تحت ہی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اور پولیس 3 روزہ ریمانڈ کے بعد اس وقت جو ہے ملزم جو ہے عامر جو ہے اس وقت جیل میں ہے، لیکن پولیس حکام اس حوالے سے تو تصدیق کرتے ہیں کہ اس کو دانستہ طور پر بچے کو باپ نے جلایا تھا۔ البتہ گھریلو رنجشیں، یہ جو گھریلو رنجشیں تھیں جو اپنی بیوی کو مارتا تھا، اس کی کبھی رپورٹ بیوی نے کسی کمپلینٹ گھر میں اپنے ماں باپ کو یا پولیس کو یا کسی کو، محلے والوں کو کبھی کی تھی، یا محلے والوں نے اس پہ کوئی رد عمل کیا تھا کہ یہ تالا لگا کر جاتا ہے؟
لیکن گھر سے جو شور شرابے کی آواز تو آتی رہتی تھی, وہ پڑوسیوں نے اس بات کی تصدیق کی, اور لڑکی کے جو ماں باپ ہیں, نسیمہ کے جو ماں باپ ہیں, ان کو تو اس حوالے سے پتا تھا کہ وہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا کرتا ہے, مار پیٹ بھی کرتا ہے, لیکن وہ جو فرسودہ روایات ہمارے جو ہے جو معاشرے میں رائج ہے کہ جی صبر کر لو, ٹھیک ہو جائے گا, وہ اولاد ہو گئی ہے, ٹھیک ہو جائے گا, اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ نوبت جو ہے وہ یہاں تک پہنچائی کہ اس نے بچے کو, اپنے ہی سگے بچے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے. رجب, بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی آپ کی, آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آپ کرتے ہیں شروع, یہ فرمائیے کہ یہ سارے اس بات کو سننے کے بعد ایک نفسیاتی تجزیہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, کوئی بھی جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ تو کلیئر کٹ ذہنی طور پہ بیمار انسان ہے. نارمل انسان کسی بھی پریٹیکسٹ میں, کسی بھی بہانے سے, جسٹیفیکیشن سے ایسا کام نہیں کرتا. دیکھیں نا, ایک ہم کوئی بھی جو لوگ ہیں, ہم اپنے شخصیت کے حساب سے اپنے جو مذہب کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. مطلب کہ کچھ لوگ بڑے دھیمے ہوتے ہیں, لوگوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کیونکہ ہمیں اسلام اس چیز کی درس دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ لوگوں کے گلے کاٹنا بھی اسی نام پہ جسٹیفائی کرتے ہیں. تو ہمیشہ ہمیں کون کیا کہہ رہا ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہم کرتے ہیں جو ہمارے اندر ہوتا ہے. اصل میں ہمارے اندر سے ہی چیزیں نکلتی ہیں. اب جو شخص ایسا کام کرتا ہے, یقینی طور پہ اس نے کچھ طاقت لینے کے لیے کیا ہوگا کہ میں عامل بن جاؤں گا, اس سے کچھ فائدے وغیرہ مجھے ہو جائیں گے, تو اس وجہ سے کیا. لیکن وہ کلیئر کٹ ذہنی مریض ہے, کیونکہ دیکھیں نا, انسان ہے, انسان ترقی تو کرنا چاہتا ہے. اور سب ذہنی مریض کہہ کے ہم اس کو ایج نہیں دے دیں گے, پھر اس کو سزا ہی نہیں ہوگی. نہیں, سزا ہوگی. اس میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ذہنی مریض ہوتا ہے اس کو سزا بالکل ہوتی ہے, اس کا مینٹل ہیلتھ ایویلویشن ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اینڈ آل دیٹ, اس کے یہ پورا پروسیجر. فرض کیجئے کہ اگر وہ عاملین کے پاس جاتا ہے, جو کہ شک ہے کہ وہ جاتا ہے جیسے ماموں نے کہا, اور وہ اس عامل کے کسی کہنے کے اوپر یہ کام کر رہا ہے, تو کیا یہ بھی ذہنی بیماری ہوگی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو وہ عامل خود ذہنی بیمار ہے. یہ میں آپ کو بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز نظر آتی ہے, میں فلاں چیز سے فلاں کام کرا سکتا ہوں, ڈاکٹر کی کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں, وہ ذہنی مریض ہے. ہمارے پاس ہاسپٹل پاس موکلین ہے, جی, وہ ذہنی مریض ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس روٹین میں ایسے کیسز ہاسپٹلز میں آتے ہیں جن کو کچھ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں, سنائی دیتی ہیں, اور بعض اوقات وہ کہتے ہیں ہمارے قبضے میں بھی ہے. ہمارے یہاں تو بڑے بڑے بزرگ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں جی اس کو ہم کہتے ہیں ہلوسینیشن اور ڈیلیوژن. ہلوسینیشن ڈیلیوژن میں ایسی چیزوں کا نظر آنا, سنائی دینا, دکھائی دینا, ان سے باتیں کرنا, یہ سمجھنا کہ یہ میرے قبضے میں ہے, یہ بیماری ہے, اس کو سکیزوفرینیا کا مرض کہتے ہیں. یہ اس کی ٹپیکل علامات ہیں. یہ بزرگ نہیں ہے جی, جتنے بھی عامل ہیں, یہ میں آپ کو, جن کو یہ لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے, میں کچھ کر سکتا ہوں, یہ کلیئر کٹ ذہنی مریض ہے. اب اس میں ایک بات بتاتا ہوں, اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ذہنی مریض ہوتا ہے نا, اس کو واقع ہی ایسے وہم و گمان ہوتے ہیں. وہ سچ بول رہا ہوتا ہے, وہ اپنی طرف سے سچ بول رہا ہوتا ہے, لیکن ہوتا وہ ذہنی مریض ہے. کیونکہ جیسے پیٹ کی بیماری ہے, پیٹ درد فرض کریں اس کی علامت ہے, اس بیماری کی علامت ہی یہ ہے کہ ایسی چیزیں دکھائی دینا, سنائی دینا. اب اس میں دو چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے. ایک تو کامن سینس کی چیز ہے. دیکھیں, ہمیں اپنے اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو بچے کو اس طرح سے کر دیا, یہ جو لوگ جو ہیں معصوم لوگ میں کہوں گا جو کہ ان کے جانسے میں آگے, یہ گھروں میں بیٹھی عورتوں کی لڑائیاں کروانا اس چیز میں کیوں افیکٹو ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ جو عاملین نے کوئی عمل کر کے ڈالر چھاپ دیے ہوں, کوئی انٹرنیشنل افیئرز میں کچھ ڈھنگ کا کام کیا ہو؟ یہ دیٹس ناٹ پاسبل نا, ہوتا نہیں ہے. اب جی ہم یہ کام کر سکتے ہیں, یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اسی طرح سے اس کی مثال ہے کہ اکثر عام طور پہ بسوں, ٹرینوں میں وہ گولیاں بیچنے والے ہوتے ہیں جو بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے سلام کریں گے, اس کے بعد کہیں گے جی اللہ ایک ہے. بالکل, سلام کا جواب دینا بھی خیر مسلمان پہ فرض ہے, اللہ بھی ایک ہے. اس کے بعد ساتھ ہی جھوٹ بولنا, یہ جی 10 روپے کی 20 گولیاں ہیں, اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. لوگ کنفیوز کہاں پہ ہو جاتے ہیں, جہاں سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا. اب جہاں تک بات یہ ہے جی کہ عمل کی, کالے عمل کی, یا ایون کہ ہم اس سے بھی دوسری سائڈ پہ چلے جائیں کہ جنات وغیرہ کی, تو یہ تو ہوتے ہیں, قرآن میں ہے بالکل. لیکن قرآن پاک میں ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اشرف المخلوقات کو ڈاؤن کر دیا, ایسی چیزوں سے ہمیں ڈرانا شروع کر دیا.